الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. صدق الله مولانا العظيم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے سورہ مائدہ میں ایک خاص مطالبہ یہ کیا کہ ایمان والوں اپنے معاہدات کو پورا کرو. معاہدات سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ کے حقوق آپ پر عائد ہیں ان حقوق کی تکمیل میں خوب کوشش کرو، دل لگا کر اللہ رب العزت کے حقوق کو پورا کرو. جیسے نماز ہیں، روزہ ہیں، ادائیگی زکوٰۃ ہیں اور دیگر اللہ پاک کے جتنے احکامات ہیں سب کے پورا کرنے کا حکم سورہ مائدہ کی بالکل شروع آیت میں کیا گیا. اس کے علاوہ حقوق العباد یعنی بندوں کے جو حقوق تمہارے اوپر عائد ہیں، بندوں کے حقوق کے پورا کرنے میں بھی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ کسی طرح کی کمی نہیں ہونا چاہیے. سورہ مائدہ آج کی تراویح میں پڑھی گئی اور یہ صورت آج مکمل ہوئی. مائدہ کے معنی آتے ہیں دسترخوان کے. چونکہ اس صورت میں مائدہ کا تذکرہ ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ آپ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان کو اللہ پاک اتار دیں. بالکل صورت کے آخر میں آپ نے سنا ہوگا کہ پڑھا گیا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہم سب کے لیے آسمان سے ایک دسترخوان کو اتاریے تاکہ ہم اس دسترخوان سے فائدہ اٹھا سکیں. سورہ مائدہ نازل ہونے کے اعتبار سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بالکل آخر سال میں نازل ہوئی. جب اسلام کو تقویت مل گئی اور پورے عرب میں اسلام کا جھنڈا لہرا دیا گیا تو دھیرے دھیرے آخر میں اس صورت کا نزول ہوا. کچھ حصہ صلح حدیبیہ کے موقع پر، کچھ حصہ فتح مکہ کے موقع پر اور اس صورت کا کچھ حصہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوا. اس صورت میں احکامات کے اعتبار سے نازل ہونے والی سب سے آخری اور مشہور آیت جو ہم سب کو یاد ہونا چاہیے، ہمارے علم میں ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے یوں نازل فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے اوپر دین کو مکمل کر دیا اور میں نے اپنی تمام نعمتوں کو تم پر پورا کر دیا اور میں دین اسلام کے اعتبار سے تم سب پر راضی ہو گیا. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہونے کے اعتبار سے سب سے آخری آیت ہے. اس کے بعد اللہ پاک کی طرف سے کوئی نیا حکم نہیں نازل ہوا. بعض صحابہ کو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد یہ علم ہو گیا، یہ احساس ہو گیا
کہ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے واپسی کا وقت قریب آ گیا۔ اس کے بعد اس صورت میں ایک خاص واقعے کا بھی تذکرہ ہوا کہ جب اللہ پاک نے حضرت آدم کو اور حضرت حوا کو دنیا میں اتارا اور نسل چلانے کے لیے جب حضرت حوا علیہ السلام کے حمل سے جوڑواں بچہ پیدا ہونے لگے کہ ہر حمل سے جو جوڑواں بچہ پیدا ہوتا ایک بچہ اور ایک بچی ہوتی، اور اس طرح سے جب اگلے حمل سے بچہ اور بچی کی ولادت ہوتی تو پہلے اور دوسرے حمل سے جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئی تھی اس ترتیب کے اعتبار سے پہلے حمل کا لڑکا اور دوسرے حمل کی لڑکی آپس میں نکاح ہوتا اور توالد اور تناسل کا سلسلہ آگے بڑھتا۔ آپ جانتے ہیں کہ اسی صورت میں وہ واقعہ بھی ہے کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ قابیل کے بطن قابیل کے ساتھ جو جڑواں بچی پیدا ہوئی وہ اپنی خوبصورتی کے اعتبار سے بہتر تھی، اور حابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی وہ خوبصورتی میں کم تھی۔ تو ترتیب کے اعتبار سے قابیل کا نکاح حابیل کی بہن سے اور حابیل کا نکاح قابیل کی بہن سے ہونا تھا، لیکن قابیل اس پر راضی نہ ہوا اور قابیل نے یہ مطالبہ کیا کہ میں حابیل کی بہن سے نکاح نہ کر کے اپنی سگی بہن سے نکاح کروں گا، چونکہ وہ خوبصورتی میں زیادہ ہیں اور اللہ کے حکم کے خلاف تھا۔ تو اللہ پاک نے اس جھگڑے کے خاتمے کے لیے یوں فرمایا کہ قابیل اور حابیل دونوں اپنی قربانی اللہ کے راستے میں پیش کرو، جس کی قربانی عند اللہ مقبول ہوگی فیصلہ اس کے حق میں ہوگا۔ بالآخر تفصیلی واقعہ ہے کہ دونوں بھائی اپنی قربانی لے کر پہاڑ پر گئے اور قربانی پیش کی۔ اللہ پاک نے حابیل کی قربانی کو قبول کیا، آسمان سے آگ کو نازل کیا، اور جو قربانی اللہ کے نام پر پیش کی جا رہی تھی اللہ پاک نے حابیل کو قربانی کو اس آگ سے جلا دیا۔ جلانا یہ دراصل عند اللہ مقبول ہونے کی علامت تھی کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ قابیل اس بات پر سخت ناراض ہوا اور قابیل نے کہا کہ اب میں تجھے قتل کروں گا۔ تو قرآن نے نقل کیا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ پھر آگے پوری تفصیل ہے کہ قابیل نے حابیل کا قتل کیا۔ روئے زمین پر سب سے پہلا قتل کا واقعہ ہوا تھا۔ اب یہ طریقہ کسی کے علم میں نہ تھا کہ مر جانے کے بعد اب انسان کی لاش کو کیا کریں۔ اللہ پاک نے اسے بھی سکھایا۔ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے دو کوے کو آپس میں لڑایا، ایک کوے نے دوسرے کا قتل کیا، قاتل کوا مقتول کوے کو دفن کرنے کے لیے زمین کو اپنی چونچ سے کریدنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر لوگوں کو پتہ چلا کہ مر جانے کے بعد انسان کی لاش کو زمین میں اس طرح دفن کیا جاتا ہے۔ تو یہ تفصیلی واقعہ بھی آج کی صورت میں نقل کیا گیا، اور آگے فرمایا کہ دیکھو ہمیشہ ہوشیار رہنا ہے۔ اور شروع دن سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہر پارے میں اس کا تذکرہ ضرور مل رہا ہے کہ دیکھو دشمنی کے اعتبار سے، اسلام کے ختم کرنے کے اعتبار سے مسلمانوں کے سب سے بڑے اگر کوئی دشمن ہے تو یہود اور نصارہ ہے۔ اس پارے میں بھی کئی جگہ اللہ پاک نے اس کا تذکرہ کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، کبھی بھول کر بھی یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بنانا۔ آگے فرمایا اس پارے کے اختتام پر کہ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ دیکھو مومنوں کو چھوڑ کر ان کافروں کو مشرکوں کو اپنا دوست نہ بنانا۔ پھر آگے فرمایا کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، مسلمانوں کے سب سے بڑے اور جانی دشمن اگر کوئی ہے تو یہ یہودی اور مشرکین ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، اپنے تعلقات میں
کس کو اپنا دوست بناتے ہیں، کون تمہارے اور ہمارے لیے مخلص ہو سکتا ہے، یہ ساری نشاندہی اللہ پاک نے اپنے کلام میں فرمائی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو خالص ایمان والوں سے دوستی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔